ہمارے چینل پر دین سیکھیں ہر جمعے کو ہفتہ وار درس مسجد الرومی اور مسجد الفاطمہ یوٹیوب پر ریکارڈنگز دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج جمعہ کے دن اس وقت عشاء کی نماز کے بعد 24 صفر 1448 کی تاریخ ہے، 7 اگست۔ آج اس مسجد میں جو درس جس کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آج اس درس کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا ہے، وہ وہی موضوع ہے جس پہ آج کویت کی تمام مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ ہوا ہے۔ اس کا موضوع ہے شکر، عبادت الشکر۔ مطلب یہ ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ کی صرف یہی نہیں کہ ایک عبادت ہے، بلکہ عظیم ترین عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ شکر کا لفظ بہت آسانی سے ہم اور آپ بولتے ہیں، شکر، شکریہ، تھینک یو بول دیتے ہیں بہت آسانی سے، اور ہمارے یہاں تو اور، لیکن عربوں میں یہاں کوئی بھی چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، تھوڑا سا کسی نے کچھ اچھا کسی کے ساتھ برتاؤ کر دیا تو بہت جلد شکرن بولتے ہیں، مشکور۔ یہ شکر، اسی کے بارے میں بات کرنا ہے۔ بہت ساری اس کے بارے میں باتیں ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، تو بہرحال کچھ باتیں اس کے سلسلے میں ہوں گی۔ یہ شکر عبادت کی بہت بڑی قسم ہے۔ عبادت اور عبودیت، جو بندگی ہم بولتے ہیں، اس بندگی کو عام طور پہ اس کا دائرہ بہت چھوٹا سمجھا گیا ہے۔ عبادت اور بندگی جب ہم بولتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، عمرے کر لینا، حج کر لینا، صدقہ اور خیرات کر دینا، یہ تو بنیادی عبادتیں ہیں جو اس دین اسلام کی 5 جو بنیادیں ہیں ان میں سے یہ ہیں، رکن ہیں جن پہ اسلام کی عمارت قائم ہے۔ لیکن جو عبادت ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہ جو شکر ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ شکر بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بندے کا جو عمل پسند ہے ان میں سے ایک شکر بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ قرآن مجید کا جو آغاز ہوا ہے، سب سے پہلی سورہ ہے 114 سورتوں میں، وہ سورہ الفاتحہ، اسے سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، الحمد شریف کہتے ہیں عام طور پہ، الحمد، سورہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین۔ تو حمد اور شکر کے درمیان تھوڑا فرق ہے، بات آئے گی اگر وقت رہا تو، لیکن عام طور پہ کیا حال ہے، کیا خبر خیریت ہے، تو کہنا چاہیے، اور آدمی کہتا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندے، شاکر، شکر گزار بندوں کی بڑی تعریف کی۔ بندوں میں سب سے اعلیٰ مقام والے، مرتبہ والے جو اللہ کے بندے ہیں، ان میں آپ جانتے ہیں کہ نبی اور رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ بندوں میں سب سے اعلیٰ جو مقام ہے ان کا، وہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے نوح علیہ السلام، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، ان کی خاص ایک ادا، خاص عمل، ان کی جو بہت ساری صفتیں ہیں، خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک پہلو جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دے کر کے بیان کیا ہے، وہ کیا کہا؟ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکور، شکر گزار بندے تھے۔
شاکر بندے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے والے بندے تھے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جہاں تعریف کی ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جن کو امام توحید، تو ان کے بارے میں کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ آگے ان کی تعریف کی شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں دنیا میں آخرت کے حساب سے، ایمان کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں، جو اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں، مختلف انعامات ہیں، ان کے شکر گزار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کے لوگوں نے ستایا، یا بادشاہ، وقت کے بادشاہ نے آگ کی علامے میں ڈال دیا۔ ان کو ان چیزوں کا ہم اور آپ جو تکلیف اور اذیت کا احساس کرتے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں۔ یہ ایمان اور توحید اور اسلام کا راستہ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، یہ اسی طرح سے ہے ہی۔ حق اور باطل کے درمیان جب تک کشمکش نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی، تو حق کیسے پہچانا جائے گا؟ تو یہ تو ہونا ہے، یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے تو یہ اس کی سنت ہے۔ ایسے حالات میں بتانا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت اللہ تعالیٰ نے بتایا شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خصوصیتیں دی ہیں، ان کی تفصیل بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں دیں۔ ان نعمتوں کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال هذا من فضل ربی لیبلونی۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں سلیمان علیہ السلام بےتابی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مجھے آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ناکام ہوں یا کامیاب ہوتا ہوں۔ اشکر ام اکفر، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہوں یا اللہ کا ناشکرہ بندہ بن سکتا ہوں؟ یہ نعمتیں دینے کا۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا صلہ بدلہ آپ ہی کو ملتا ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، کہا کہ جو آدمی ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم شکر گزار بنیں یا ناشکر بن جائیں، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں، نعمتوں کو گننا بھی اور ایک ایک گننا، ان کو یاد کرنا، اس سے بھی آدمی کے اندر شکر کے جذبات ابھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوص، جو اللہ کے نبی تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو جاتے تھے تو اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کے شکر کو ادا کرنے کے لیے نعمتوں پہ اتنی دیر آپ کھڑے ہوتے کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ماں عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کا اگلا اور پچھلا دونوں گناہ، سارے گناہ معاف کر دیا ہے، پھر آپ عبادت کر کے اتنی تکلیف میں اپنے آپ کو بظاہر کیوں اتنی دیر تک قیام اللیل کرتے ہیں؟ کتنا شاندار اور کتنا، یعنی پوری اسلام کے نچوڑ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا۔ کہا افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں اس کے شکر بجا لانے کے لیے اگر یہ چند گھنٹے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں تو یہ اس کا حق نہیں ہے؟ شکر کا حق ہے کہ اس کو اللہ کا شکریہ بدا لایا جائے۔ سب سے بڑا شکر یہ ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ شکر عظیم ترین عبادت ہے۔ شکر اور شکریہ بڑی آسانی سے ہم اور آپ بولتے ہیں شکرن، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ غور کریں گے تو انسان کا پورا وجود، یہ پورا کائنات، پوری دنیا اور یہاں کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور صرف بندے کے لیے مسخر کیا ہے، بندے کے لیے بنایا، اور بندے کو خالص اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور وہ خالص عبادت ہو، ایمان خالص ہو، توحید خالص ہو، اس کے اندر کوئی آمیزش، کوئی ملاوٹ نہیں ہو، جس کی سب سے بڑی پہچان توحید ہے۔ شکر کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آدمی کے اندر توحید خالص ہو، ایمان ہو، جس کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہو۔ آج دنیا کے حالات آپ دیکھ کر کے دیکھ لیں، مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے، لیکن ایمان کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے آپ دیکھیں گے تو آپ سوچتے رہ جائیں گے، ایسے ایسے حالات ہیں۔
تو بہرحال یہاں تک یہ بات ہوئی کہ شکر بہت بڑی ایک صفت ہے عبادت کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یعنی دو طرح کے بندوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو شکور ہیں